اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ مسجد میں روزے کے ساتھ ٹھہرنا اور عمل زوجیت کو بالکل ترک کر دینا اور اللہ عز و جل کے تقرب کی جو ہے وہ نیت کرنا۔ تو جب تک یہ معنی اور یہ مفہوم جو ہے وہ نہ پایا جائے تو شرعی طور پر اعتکاف جو ہے وہ متحقق نہیں ہوتا، اعتکاف جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی شرط جو ہے وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے کہ وہ مساجد کے اندر آ کر اعتکاف بیٹھیں۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، یہ وہ اعتکاف ہے کہ جس کی شخص نے منت مانی ہو کہ اگر اللہ رب العزت میرا یہ کام کر دے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن کے لیے مسجد میں اعتکاف جو ہے وہ کروں گا۔ اور دوسرے قسم اعتکاف کی سنت موقدہ ہے، اور وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری آخری 10 دنوں میں ہر سال جو ہے وہ فرزندان توحید بیٹھتے ہیں اور لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جو عام طور پر مشہور بھی ہے لوگوں کے اندر، وہ اعتکاف سنت ہے۔ اور تیسری قسم اعتکاف نفل، کہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، یا تھوڑے سے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، یا کسی بھی وقت اپنے آپ کو جو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے نفلی اعتکاف جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہے وہ اعتکاف کی ہیں۔ اور پھر اعتکاف کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت جو ہے وہ شرط ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں کون سا اعتکاف جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ بھی شرط ہے کہ ایسی مسجد میں انسان اعتکاف بیٹھے جس میں اذان ہوتی ہو، اقامت ہو اور نماز جو ہے وہ باجماعت ہوتی ہو۔ اور نمبر 3 اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، اور اس طرح اعتکاف سنت میں بھی ہے۔ البتہ اعتکاف نفل کے اندر روزہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر وقت کی وہ تعدید ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، اور جنابت، نفاس اور حیض سے، یعنی مرد اور دونوں کے لیے آ گیا کہ وہ پاک ہو۔ مرد جنابت سے پاک ہو، عورت اگر گھر میں بیٹھے گی تو وہ حیض اور نفاس سے جو ہے وہ پاک ہو۔ البتہ بالغ ہونا یہ اس کے لیے شرط نہیں قرار دیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے آزاد اور مرد ہونا ہی، مرد اور عورت جو ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند شرائط ہیں، ان کے تحت کوئی بھی انسان جو ہے، مرد ہو یا عورت، وہ جو ہے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ ان تھوڑا سا جو ڈفرینٹ ہے، مردوں کے لیے اور تھوڑی سی شرائط ہیں، عورتوں کے لیے تھوڑی سی اور شرائط ہیں، مسجد اور غیر مسجد وغیرہ کا۔ تو یہ اپنی اپنی کیٹیگری اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اس کی شرائط، ان کے تحت ہی انسان کا اعتکاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اعتکاف کے کچھ آداب ہیں کہ انسان جب اعتکاف بیٹھے تو اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ رمضان کے 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کرے، اور سب سے افضل مسجد حرام، مسجد نبوی، جامع مسجد وغیرہ میں کوشش کرے کہ انسان اعتکاف کی سعادت حاصل کرے۔ اور پھر دوران اعتکاف انسان قرآن کی تلاوت کرے، احادیث کو پڑھے، فقہ کی کتابوں کو پڑھے، آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اولیاء صالحاء کی سیر کا، ان کی سیرتوں کا انسان جو ہے وہ مطالعہ کرے، اللہ کا ذکر و فکر اور استغفار میں لگا رہے، درود شریف پڑھے، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب ان کی قضا کرے، ان کو دوبارہ پڑھے، نوافل پڑھے، اور جن باتوں میں گناہ نہ ہو وہ ساری باتیں کرے، اور جن میں جو باتیں ایسی ہیں جو گناہ جن میں ہو یا جو دنیا کے ذکر و فکر پر مشتمل ہوں تو انسان ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔